بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو آئے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمیں تو رحمتوں کی ضرورت ہے ہر پل ہر گھڑی، تو ہم ہر ٹائم درود پاک کی عادت ہمیں بنانی چاہیے، روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور ہو سکے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور بیل بھی آن کیجیے گا تاکہ درود شریف کی اور اسلامی واقعات آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ آج کا واقعہ ہے آگ کے 2 پہاڑ کیا ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، اگر کوئی میرا بھائی بہن سن رہا ہے جس کا یہ کام ہے تو توجہ سے اس ویڈیو کو سنیں۔ قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب وہ تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔ تو پیارے سی بہن بھائیوں، غور فرمائیے کہ چھوٹی سی زندگی میں چند فانی سکے، تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ڈنڈی ماریں گے تو کس قدر عذاب ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جائے گی۔ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی ثابت ہوگا۔ حضرت سیدنا وہب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزے رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں حلال کیا تھا، یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، اس لیے معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے سے میرے بہن بھائیوں، لرز جاؤ کہ ایک عابد زاہد اور نیک بندہ کس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اسے دانتوں میں حلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔ تو ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے۔ آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دی، آنکھیں دکھائیں، ڈرایا دھمکایا، ڈانٹ ٹپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، یا کسی بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی، یا قرضہ دبا لیا بلکہ بلا اجازت یا بغیر صحیح مجبوری کے قرض میں ادائیگی میں تاخیر کی، مطلب اگر کسی کا قرض دینا ہے ہم اس کو جان بوجھ کے نہیں واپس کر رہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ تاخیر کرتا رہتا ہے کہ چلو ہوگا تو دے دوں گا، لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اور اس نے کسی کا قرض دینا اور جان بوجھ کر نہیں دے رہا
تو اس کے لیے سزا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھی دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتے ہو تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پیارے سے بہن بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ عز و جل پکڑنا چاہے تو پکڑ لیتا ہے۔ جن باتوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو جب ہم اسلامی واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ جن باتوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں چھوٹی نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کیجئے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بہت اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھنا کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، بس اپنی جناب سے عطا کرے۔ سب مسلمانوں کی مدد فرمائے اس رمضان کے صدقے، اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، جو اپنے گھروں میں تنگ پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے، ہم سب کے روزے قبول فرمائے، نمازیں قبول فرمائے، ہمیں 5 وقت کا اور سچا پکا عاشق رسول بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، السلام علیکم۔